ہمارے دور میں 3 فتنے بڑی تیزی کے ساتھ اس کام پر لگے ہوئے ہیں اور ہر ہتھ کنڈا نوجوانوں کو اپنے پاس بلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے وقت میں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کو اور نئی نسل کو بالخصوص ان فتنوں سے آگاہ کیا جائے اور ان کے عقلی و نقلی جوابات دیے جائیں ان کی کتابوں کی روشنی میں، اور اس ثابت کیا جائے کہ اہل سنت و جماعت حق ہیں۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اسی میں سے ایک جماعت ہے غیر مقلدین کی۔ سب سے زیادہ حدیث کی بات کرنے والے اور خود کو اہل حدیث کہلانے والوں کے بارے میں جس دن آپ کو معلوم ہوا کہ یہ خود حدیث کے بہت بڑے دشمن ہیں، تو آپ کے پیروں کے تلے زمین کھسک جائے گی۔ حیرت ہوگی نا کہ سب سے زیادہ بخاری اور مسلم کا نام لینے والے بخاری و مسلم میں موجود حدیثوں پر عمل نہیں کرتے۔ خود امام بخاری کا بار بار ذکر کرنے والے امام بخاری کی گستاخی کرتے ہیں۔ جس دن آپ کو معلوم ہوا نا کہ بار بار بخاری شریف کا ذکر کرنے والے ان کی نظر میں بخاری کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس دن آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سب جال تھا جس میں ہمیں حدیث کے نام پر اس فتنے نے ہمیں ہڑپ لیا اور ہمارے جو ہے ایمانی جذبے کو ختم کیا۔ غیر مقلدین کا حدیث پر کتنا عمل ہے، اور پھر آپ کو تعجب اس بات پر بھی ہو کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ مجتہدین کی شان میں گستاخیاں کرنے والے اور ان کے پیچھے چلنے والے کو مشرک کہنے والے درجنوں محلے میں اور گلی میں گھومنے والوں کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا کوشش یہ کی گئی کہ غیر مقلدین کو بے نقاب کیا جائے۔ غیر مقلدین ہی کے ایک بھائی دیوبندی بھی ہیں، یہ بھی الگ الگ جال استعمال کرتے ہیں، الگ الگ طریقے سے مسلمانوں کو استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر فاتحہ بدعت ہے مگر فاتحہ کر بھی لیں گے، قبر پہ پھول ڈالنا جائز نہیں مگر ڈال بھی لیں گے، قبر پہ کتبہ لگانا درست نہیں لگا بھی دیں گے، قبر اونچی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے نبی نے کہا، اپنے لوگوں کی قبر کو اونچی بھی کریں گے۔ مسلمانوں کی قبروں کو جو پکی قبریں اولیاء کرام کی بنی اس کو توڑتے بھی ہیں توڑواتے بھی ہیں، مگر اپنے لوگوں کی قبریں یہ اونچی بھی کر لیں گے۔ فاتحہ سے مسلمانوں کو روکیں گے، خود بھی فاتحہ کر لیں گے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ سلام سے روکنے والے موقع پڑنے پر سلام بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ ایسا ایک فتنہ ہے جس کی کتابوں سے انشاءاللہ یہ ثابت کیا جائے گا کہ یہ فتنہ موقع پرست ہے، شریعت کا عامل نہیں ہے۔ اب رہا رافضیت کا فتنہ، یہ فتنہ ہمارے ملک میں درجنوں ناموں سے کام کر رہا ہے۔ اس وقت شیعت کے نام سے یہ لوگ کام نہیں کر رہے ہیں، یہ لوگ ہمارے ملک میں سنیت کے نام سے کام کر رہے ہیں۔ جتنے ہمارے ملک میں اس وقت یہ فتنہ ایکٹیو ہے نا، وہ سب کے سب سنیت کے نام سے کام، اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں، اہل سنت بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد اس فتنے کو مسلمانوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ تو اس فتنے کو بے نقاب کرنے کے لیے ہمارے اکابرین نے درجنوں کتابیں لکھی ہیں۔ لہٰذا رافضیت کا فتنہ اور رافضیت کے چہرے پر پڑے ہوئے دبیز پردے کو ہٹانا یہ میرا مقصد ہے۔ اسی لیے یوٹیوب پر حسن نوری آفیشیل بھی شروع کیا، واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر سوشل نیٹ ورک کے ذریعے سے یہ پیغام نشر کرنے کی ہم نے کوشش کی کہ مسلمانوں، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔